نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ تو جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل سے بغض رکھے گا، آپ کے اہل بیت سے بغض رکھے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو کنفرم ہو گئی بات۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل بیت ہیں کون۔ جو بعض لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے خیال میں یہ مخصوص جو ہے یہ اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ یہ ناانصافی ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں، آدمی کے اہل سے مراد اس کی بیوی ہے اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ کسی بندے کے اہل و عیال کہا جائے، اہل کہا جائے، اہل بیت کہا جائے، تو سب سے پہلے تو اس کی بیوی اس میں شامل ہوگی اور اس کے بچے بھی، اولاد بھی اس میں شامل ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ انہوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا اور بڑی شان والا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے کہ اہل بیت سے مراد بیوی لی گئی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو میں بھی اس میں شامل تھا، اور ولیمہ ہوا تو ولیمے بھی میں شریک رہا۔ جب دعوت ولیمہ سے فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس جاتے اور فرماتے، کیا فرماتے؟ سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت۔ دوبارہ سنیے، سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت۔ اپنی ازواج مطہرات سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، تم پر سلامتی ہو اے اہل بیت، تم کیسے ہو؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے باعث اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ تو آپ نے جان لیا سب نے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو، یعنی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے کہ وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں، اس کا پروف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زینت ظاہر کرنے سے منع فرمایا جو پہلے کی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرما رہا ہے، اس میں ازواج مطہرات کو اہل بیت میں ہونے کا ثبوت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کا ذکر فرما رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہے کہ آپ گھروں میں بھی ٹھہری رہو اور زیب و زینت و آرائش جس طرح سے پہلے زمانے میں ہوتی تھی، جاہلیت کے زمانے میں ویسی نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہی چاہتا ہے، اے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔
یہاں واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ پوچھا گیا کیا آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو حضرت زید کہنے لگے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں جن پر صدقہ استعمال کرنا حرام ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں جن پر صدقہ استعمال کرنا حرام ہے؟ تو کہنے لگے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اور حضرت عقیل کا خاندان، حضرت جعفر کا خاندان، حضرت عباس کا خاندان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا خاندان جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتا، صدقے کو استعمال نہیں کرتے۔ سائل نے پھر پوچھا کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، ان پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے گھر میں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل بیت میں سے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہترین اہل ہے اور یہ بھی اہل بیت ہے۔